ناظرین، آج کل میڈیا میں پیر حق خطیب اور اقرار الحسن کے بڑے تذکرے ہیں۔ اقرار الحسن نے پیر حق خطیب صاحب کو بے نقاب کرنے کے لیے ان کے آستانے کے 2 چکر بھی لگائے۔ اقرار الحسن کا دعویٰ تھا کہ وہ پیر حق خطیب کو جھوٹا ثابت کریں گے کہ ان کے ہاں جس طرح مریض ٹھیک ہوتے ہیں یہ سب جعل سازی ہے، جسم اور منہ سے کیلے نکالنے کا عمل محض پیر صاحب کی ٹرک ہے، یہ کوئی وظیفہ یا عمل یا دم درود کی اس میں کوئی اثرات نہیں ہے۔ 2 مرتبہ کی اس کوشش میں اقرار الحسن اور حق خطیب میں سے کون بے نقاب ہوا، اس کا فیصلہ ان کی ویڈیو سے عوام نے کرنا ہے۔ سر دست ہم آپ پر یہ حقیقت آشکار کرنا چاہتے ہیں کہ حق خطیب صاحب کے پاس روزانہ ہزاروں لوگ جاتے ہیں اور دم کرواتے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پیر صاحب ماشاءاللہ نظر و نیاز سے آج اربوں پتی بن چکے ہیں۔ شاہانہ طرز زندگی ہے، دولت کی ریل پیل ہے اور مبینہ طور پر ان کے اثاثوں کی مالیت 12 ارب روپے بتائی جاتی ہے۔ غریبوں سے دولت ہتھیانے کے اس فن میں اکیلے حق خطیب ہی ماہر نہیں۔ آپ پاکستان کے بڑے بڑے گدی نشینوں کی دولت کا کھوج لگائیں تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ ہم نے اس سلسلے میں پاکستان کے چند بڑے پیروں کی دولت اور اثاثے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس دولت اور اثاثوں کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ مثلا انگلینڈ میں مقیم چند پاکستانی پیر صاحبان کی معلوم دولت کا تخمینہ آپ کو حیران کر دے گا۔ اس معاملے میں صوفی جنید نقشبندی، صوفی عبداللہ نقشبندی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ گھمگول شریف، ان کے برمنگم میں 132 ملین پاؤنڈز ہیں۔ پاکستانی کرنسی میں یہ رقم 290 ارب روپے کے قریب بنتی ہے۔ اسی طرح پیر سلطان نیاز الحسن باہو، سجادہ نشین آستانہ عالیہ سلطان باہو، برمنگم میں 80 ملین پاؤنڈ کے اثاثے ہیں جو پاکستانی 176 ارب روپے بنتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر پیر سلطان فیاض الحسن باہو ہیں، یہ اسسٹنٹ سجادہ نشین آستانہ عالیہ سلطان باہو ہیں اور ان کے برمنگم میں 83 ملین پاؤنڈ یعنی پاکستانی کرنسی میں یہ 183 ارب روپے اثاثوں کے مالک ہیں۔ چوتھے نمبر پر پیر نور العارفین صدیقی ہیں، یہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیریاں شریف ہیں اور ان کے برمنگم میں 77 ملین پاؤنڈ کے اثاثے ہیں جو پاکستانی کرنسی میں 170 ارب روپے بنتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر پیر زادہ امداد حسین ہیں، یہ محتمم جامعہ الکرم نوٹنگم ہے اور ان کے اثاثوں کی مالیت 76 ملین پاؤنڈ بنتی ہے جو پاکستانی روپوں میں 168 ارب روپے بنتے ہیں۔ 6 نمبر پر پیر معروف حسین شاہ نوشاہی، آستانہ عالیہ نوشاہیہ بریڈ فورڈ، ان کے اثاثوں کی مالیت 68 ملین پاؤنڈ اور یہ پاکستانی روپوں میں 150 ارب روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ پیر معروف حسین صاحب برطانیہ میں وارد ہونے والے پاکستان کے سب سے پہلے پیر ہیں۔ موصوف اپریل 1961 میں برطانیہ تشریف لائے اور اون کی مل میں مزدوری شروع کی۔ چند ماہ بعد بریڈ فورڈ میں تبلیغ اسلام کے نام سے ایک مکان میں مسجد بنائی، لیکن مریدین کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اگلے 18 سال ملوں میں مزدوری ہی کرتے رہے۔ اس وقت بریڈ فورڈ اور گرد و نواح میں 30 سے زائد مکانات میں تبلیغ اسلام کے نام سے مساجد بنا چکے ہیں اور ان تمام پراپرٹیز کے بلا شرکت غیر مالک بھی ہیں، لیکن ان مکانات کی مالیت 68 ملین پاؤنڈ میں شامل نہیں ہے۔ پیر صاحب اس لحاظ سے بھی بدقسمت ہیں کہ پاکستان میں کسی بڑی گدی کے سجادہ نشین نہ ہونے کی وجہ سے برطانیہ میں ان کے مریدین کی تعداد ابھی تک 20,000 سے کم ہے۔ 7ویں نمبر پر پیر سید عبد القادر جیلانی، سابق خطیب ٹنچ باٹا راولپنڈی، محتمم دارالعلوم قادریہ جیلانیہ لندن، ان کے اثاثوں کی مالیت 62 ملین پاؤنڈ ہے اور یہ پاکستانی روپوں میں 139 ارب روپے بنتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر پیر منور حسین جماعتی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ برمنگم، ان کے اثاثوں کی مالیت 60 ملین پاؤنڈ ہے اور یہ پاکستانی روپوں میں 134 ارب روپے بنتے ہیں۔ 9ویں نمبر پر پیر حبیب الرحمان محبوب ہیں، یہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ ڈھانگری شریف بریڈ فورڈ میں ان کے 32 ملین پاؤنڈ کے اثاثے ہیں اور پاکستانی کرنسی میں یہ رقم 71 ارب روپے بنتی ہے۔ 10ویں نمبر پر پیر عرفان شاہ مشہدی ہیں، یہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھیکی شریف ہیں
اور ان کے بریڈ فورڈ میں 2 ملین پاؤنڈ یعنی پاکستانی روپوں میں 44 کروڑ روپے کے اثاثے ہیں۔ اور یہ پیر صاحب یہ ان پیروں کی لسٹ میں سب سے غریب ترین پیر شمار کیے جاتے ہیں۔ درجہ بالا ان 10 پیر صاحبان کا تعلق پاکستان اور آزاد کشمیر سے ہے، جو برٹش نیشنلٹی ہولڈر اور برطانیہ میں مقیم ہیں۔ یہ اعداد و شمار برطانوی ذرائع سے حاصل کردہ ہیں، اور ان کے علاوہ بہت سے پیر صاحبان جنہوں نے اپنی دولت ٹرسٹ کے پردے میں چھپائی ہوئی ہے وہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں۔ پاکستان میں مقیم جو پیر صاحبان سالانہ یہاں سے اربوں روپے کے نذرانے بٹورنے کے لیے تشریف لاتے ہیں وہ بھی اس لسٹ میں شامل نہیں۔ مندرجہ بالا 10 پیر صاحبان کی اجتماعی دولت سے کئی گنا زیادہ دولت کے مالک پیر ہاشم الگیلانی البغدادی ہیں، جو آستانہ عالیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کے گدی نشین ہیں۔ یہ پیر صاحب بھی برٹش نیشنلٹی ہولڈر اور مقیم برطانیہ ہیں۔ جیسے پاکستانی نیاد برطانوی پیر کبھی کبھی پاکستان دورہ پر تشریف لاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی کبھی کبھی بغداد کے دورے پر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ ساری دولت اس غریب ملک کے غریب عوام کی طرف سے اپنے دکھوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کی نیت سے بطور چڑھاوا چڑھائی جاتی ہے، جس سے اس عوام کی مشکلات کم ہوتی ہیں یا نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، لیکن ان پیروں کی نسلیں اس دولت سے اچھی خاصی پھل پھول رہی ہیں۔ اس سلسلے میں سابقہ پیر آف گولڈا شریف کی تقاریر بہترین پند و نصائح سے بھرپور ہیں۔ ویسے بھی جن کے ماں باپ زندہ ہوں انہیں کسی اور سے دعا کروانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اول تو یہ نیب یا کسی اور ملکی ادارے کی اوقات ہی نہیں کہ ان پیر صاحبان کے ذرائع آمدن پوچھ سکے، یا یہ کہ یہ دولت ملک سے باہر کیسے گئی۔ اور اگر ایسا ارادہ کبھی بن بھی جائے تو یہی عوام یعنی کہ مریدین اپنے پیر کی دولت بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، اور اسے جنت میں بطور شہید جانے کا آسان نسخہ بھی ہاتھ آ جائے گا۔ یہی مریدین اپنی غربت کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا کر اپنے پیروں کو پتلی گلی سے نکال دیتے ہیں، لیکن ان کی طرف انگشت نمائی نہیں ہونے دیتے۔ یہی کمزور عقیدہ لوگوں کا وتیرہ ہے۔ حیران ہوں کہ پاکستان کیوں اس حال میں ہے جہاں زندگی کی بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی، عوام بدحال ہیں، جبکہ اشرافیہ موج مستیوں میں مصروف ہے۔